نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم. Listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Once again, we are blessed with the holy month of Ramadan, جو کہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے، اور آج اسی حوالے سے دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات کہ رمضان کا مہینہ جو کہ برکتوں، رحمتوں اور بخشش کا مہینہ ہے، اس میں ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ عبادات کی کثرت کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو سکے. عموماً یہ رجحان ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ ہم عبادات کی کثرت کرتے ہیں، سخاوت کی کثرت کرتے ہیں، مہمان نوازی کی کثرت کرتے ہیں، جو یقیناً مطلوب بھی ہے، جو یقیناً رمضان کے اندر باعث ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر انسان کی نیکیوں کو، تمام نیکیوں کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اس کے ریوارڈ کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ بھی رمضان کے مہینے میں دیں، اپنے صدقات بھی رمضان کے مہینے میں دیں، جو بھی خدمت مخلوق کی کرنی ہے وہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کی جائے، جو کہ ایک بہت اچھا، بہت مثبت رویہ ہے. لیکن اس کے ساتھ جیسے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی کہ رمضان کا مقصد، روزوں کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ انسان پرہیزگار بنے، متقی بنے. اور تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا، گناہوں سے ہٹ جانا، گناہوں سے دور ہو جانا، معصیت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کو ترک کر دینا، ترک گناہ کرنا. ایک پہلو ہے نیکی کرنا، دوسرا پہلو ہے گناہ کو ترک کرنا. اگر دیکھا جائے سائیکلوجیکلی اسپیکنگ تو نیکی کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. خیر کرنا، بھلائی کرنا، عبادات کرنا، سخاوت کرنا، بانٹنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا نسبتاً آسان عمل ہے. لیکن اس کے برخلاف گناہ کا ترک کرنا ایک مشکل عمل ہے. معصیت کا ترک کرنا، منکرات کا ترک کرنا، زندگی سے ان چیزوں کو نکالنا، گیونگ اپ آف سینز یا سینفل ایکٹس جو بہت عرصے سے ہماری زندگی کا حصہ ہیں، پرماننٹ پارٹ بن چکے ہیں ہماری زندگی کا، ان کو نکالنا اپنی زندگیوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو نکالنا، جو کہ تھوڑا سا مشکل چیز ہے، جس کے اوپر محنت زیادہ آتی ہے. لیکن تقوی کا حصول منکرات کو ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے. تقوی کا حصول گناہوں کو ترک کرنے سے جلدی حاصل ہوتا ہے، زیادہ حاصل ہوتا ہے. تو آج پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے جہاں کثرت عبادات کرنی ہے، جہاں نیکیاں کرنی ہیں، جہاں نوافل پڑھنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، تراویح پڑھنی ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، وہاں پر کوشش یہ کرنی ہے کہ ترک گناہ کیا جائے، ترک معصیت کی جائے. مجھے پتہ ہے کہ میری زندگی میں کون کون سے گناہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کون کون سے گناہ ہیں. کبائر بھی ہیں، صغائر بھی ہیں، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو بہت عرصے سے ہماری زندگی کا مستقل حصہ بنے ہوئے ہیں، جن کو ایک ایک کر کے نکالنا بہت ضروری ہے. کم از کم سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایک ایسا گناہ جو مستقل ہماری زندگی کا حصہ ہے، کبیرہ گناہ، اس کو نکالا جائے، اس رمضان میں نکالا جائے. اگلے رمضان میں ہم اور گناہ نکالیں. تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو اپنی زندگیوں سے گناہوں کو ترک کریں. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ نیکی کے ساتھ ساتھ ترک گناہ کرنا ہے، ترک معصیت کرنی ہے، ترک منکرات کرنا ہے، جو کہ مشکل ہے لیکن بہت ریوارڈنگ ہے. اینڈ پوائنٹ نمبر 2 جو کہ قرآن حکیم کے متعلق ہے کہ رمضان کے ساتھ قرآن حکیم کی ایک بہت اسٹرانگ ایسوسیشن ہے کہ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، جس کی وجہ سے قرآن حکیم کا مطالعہ، قرآن حکیم کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کا بھی ریوارڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. عموماً ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ریسیٹیشن کرتے ہیں، یقیناً اس سے بہت ثواب ملتا ہے. لیکن ایک چیز جس پہ غفلت ہے کہ ہم قرآن حکیم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں. اکثر لوگ 80-90% لوگ یا اس سے بھی شاید زیادہ اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی قرآن حکیم کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، اس کی تفسیر نہیں پڑھتے. کیونکہ قرآن اللہ نے نازل کیا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے. تو جب ہم صرف پڑھتے ہیں اس کے الفاظ کو، یقیناً وہ باعث ثواب ہے، لیکن کیونکہ ہم صاحب زبان نہیں ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، تو ہم اس کے معنی کو سمجھ نہیں سکتے. جس کی وجہ سے جب سمجھ نہیں سکتے تو عمل پیرا نہیں ہو سکتے. تو ہم نے اس دفعہ یہ کوشش کرنی ہے کہ آج ہی سے آپ یہ کوشش کریں. ہر کسی کے گھر کے اندر قرآن حکیم کا ترجمے کا نسخہ موجود ہوتا ہے. اگر نہیں ہے تو آپ کہیں سے حاصل کر سکتے ہیں. کوئی بھی ترجمہ آپ لے لیں، تمام تراجم درست ہیں. اور یہ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھائے.
اور اللہ کے پیغام کو میں سمجھ سکوں، کیونکہ قرآن اترا ہی پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ ہم پہلے درجے میں تو سب لوگ موجود ہیں، لیکن دوسرے درجے میں بہت کم لوگ ہیں، اور پھر جب دوسرا درجہ ہم حاصل نہیں کر پاتے، سمجھ سے قرآن کی سمجھ پیدا نہیں کر سکتے، تو پھر یقینی بات اس پر عمل پیرا ہونا یہ ایک خواب رہ جاتا ہے۔ تو خود قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ قرآن بہت آسان ہے، سمجھنے کے لیے آسان ہے، کوئی ہے جو سمجھنا چاہتا ہے؟ تو ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کی طرف اپنی توجہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس بات کے مصداق بن جائیں یہاں پہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شکوہ پیش کیا جائے کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل پیرا ہوں۔ قرآن حکیم کے اندر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کہ کیا تم لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سوچ و بچار نہیں کرتے؟ کیا تمہارے قلوب کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ تو ان تالوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی روشنی سے، قرآن کی بصیرت سے، قرآن کی رہنمائی سے وہ تالے خود بخود کھلیں گے، وہ دل خود بخود منور ہو جائیں گے، اور انسان کو زندگی کا صحیح رستہ ملے گا، اللہ کی صحیح معرفت ملے گی، رسول کی صحیح معرفت ملے گی، جو اصل میں مومن کا، مسلمان کا مقصود ہے۔ اور اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سو قرآن کا جو ماڈل ہے، جو سیکرٹ آف سکسیس قرآن کے اندر ہے، وہی اصل میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچاتا ہے، اور مسلمان کو اپنی زندگی کا اصل ہدف اس سے ملتا ہے۔ تو ہم نے اس ماڈل کی طرف آنا ہے۔ یہ ڈیوائن سائنس ہے، اور یہ ڈیوائن سائنس سپیریئر ہے تمام فزیکل سائنسز سے، تمام سوشل سائنسز سے، تمام میڈیکل سائنسز سے اور دیگر شعبہ جات سے۔ تو اس کی طرف توجہ دیں گے تو اس رمضان میں ان دو باتوں پر فوکس کریں کہ ترک گناہ، ترک منکرات، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا با ترجمہ، بامانی مطالعہ کریں، تفسیر کے ساتھ مطالعہ کریں، تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ اگر اس مہینے میں آپ آغاز کر لیتے ہیں مطالعے کا، ترجمہ اور تفسیر، لیکن آپ مکمل نہیں کر پاتے تو کوئی حرج نہیں، آپ اپنے مطالعے کو جاری رکھیں، اور یہ زندگی میں ایک انقلاب آئے گا، ایک بہت بڑی چینج آئے گی۔ آپ اپنے اندر ایک ریوولٹ فیل کریں گے، ریفارمیشن فیل کریں گے۔ کیوں؟ جب دلوں پر اللہ کا پیغام اثر کرتا ہے تو زندگی میں صحیح تبدیلی تب آتی ہے۔ جزاک اللہ۔